السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج 3 خبروں کے حوالے سے بات کریں گے جناب. ایک تو سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی نے ہاتھ جوڑ لیے ہیں اور کہا ہے کہ جی ہمیں اس عدالت سے اب انصاف کی امید نہیں ہے, ہم انصاف نہیں چاہتے. کیا معاملہ ہوا ہے یہ آپ سے بات ہوگی. دوسرا, صدر عارف علوی کہاں غائب ہیں اور پی ٹی آئی میں ان کا کیا سٹیٹس ہے, کیا پی ٹی آئی نے ان کو فارغ کر دیا ہے, یہ بات آپ سے بات ہوگی. اور تیسرا, مریم نواز نے اکاڑا میں ایک جلسہ کیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ دہشت گرد کو انتخابی نشان نہیں مل سکتا. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جناب آج سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی گئی ہے اور پی ٹی آئی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2 دن قبل بلے کا انتخابی نشان چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ان سے واپس لے لیا تھا. اس کے بعد سے پی ٹی آئی کافی نالا نظر آتی ہے سپریم کورٹ سے. اور سپریم کورٹ میں پارٹی کے کئی لوگوں نے پہلے ہی یہ تجویز دی تھی کہ سپریم کورٹ میں جو ایک کیس لگا ہوا ہے نا لیول پلینگ فیلڈ کا, اس کیس سے بھی آپ ودرا کر لیں. تو لیول پلینگ فیلڈ کا کیس یہ تھا کہ جی ہمارے آر اوز جو ہے ہمارے امیدواروں کو ٹریٹ صحیح طریقے سے نہیں کر رہے, کہیں سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں, امیدواروں کو ہراساں کیا جا رہا ہے, تو برابر کی سطح کا کھیل کھیلنے کی اجازت نہیں مل رہی, یعنی الیکشن میں ہمیں برابری کی سطح کے موقع نہیں مل رہے جیتنے کے. یہ درخواست لگی تھی سپریم کورٹ میں. اس سے پہلے سپریم کورٹ آئی جی پنجاب وغیرہ کو نوٹس بھی کر چکی ہے اور کچھ پیش رفت بھی اس پہ ہوئی تھی, اور آئی جی نے اور الیکشن کمیشن سے بھی کہا گیا تھا کہ جی آپ ان کو لیول پلینگ فیلڈ دیں, اور الیکشن کمیشن نے میٹنگ بھی کی تھی. آج اس کی سماعت ہونی تھی اور آج سب کی نظریں اس بات پہ لگی ہوئی تھیں کہ کیا بات کرتی ہے پی ٹی آئی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کافی سوشل میڈیا پہ تنقید کی زد میں, پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اور کافی اور لوگوں کی طرف سے بھی, جو کچھ آئینی ماہرین قانونی ماہرین بھی کہتے ہیں کہ بلے کے نشان کے حوالے سے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے وہ آئین کی روح کے خلاف جاتا ہے. پی ٹی آئی کے آئین کی بات ٹھیک ہے, الیکشن ایکٹ کی بات بھی ٹھیک ہے, لیکن آئین کی اوورآل منشا یہ ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کو حق رائے دہی کا حق حاصل ہو, جس جماعت کو چاہے وہ منتخب کریں. تو اس حوالے سے پی ٹی آئی سے یہ پورا انتخاب چھین لیا گیا ہے. اب وہ ان کی ریزرو سیٹس جو قومی اسمبلی میں 70 سیٹیں ہوتی ہیں اس پہ وہ اپنے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کر سکتے. ان کے جو آزاد امیدوار ہوں گے وہ ڈیفیکٹ کر جائیں تو ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا, یعنی جیتنے کے بعد وہ دوسری پارٹی میں چلے جائیں, لوٹے بن جائیں تو کوئی پکڑ نہیں ہوگی. ایک سیاسی جماعت کا بندہ لوٹا ہو تو اس کو تو آرٹیکل 63A کے تحت وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے, نااہل ہو جاتا ہے, لیکن وہ نہیں ہوگا. یعنی ٹھیک ٹھاک ان کو نقصان پہنچا ہے. تو آج وہ کیا کہیں گے جناب. پھر سپریم کورٹ لگی, سپریم کورٹ میں جناب آج لطیف کھوسہ پیش ہوئے اور انہوں نے کہا جی, انہوں نے وہی کہا جو ایکسپیکٹڈ تھا. انہوں نے کہا جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی, آپ کی عدالت سے ہمیں انصاف نہیں ملا, ہمیں جناب 230 سیٹوں سے محروم کر دیا گیا جو ریزرو سیٹس تھیں. اور کیا کہا انہوں نے, کہا جی کہ انہیں الیکشن کمیشن سے کوئی توقع نہیں, یعنی لطیف کھوسہ نے کہا کہ انہیں الیکشن کمیشن سے کوئی توقع نہیں. پی ٹی آئی کو مختلف انتخابی نشان دیے گئے ہیں, ساری پارٹی کو تتر بتر کر دیا ہے, کسی کو برتن دیا ہے, کسی کو کیا دیا ہے. الیکشن کے نشانات بھی ایسے ہیں, دیکھیں آپ, علی امین گنڈا پور کو بوتل کا انتخابی نشان دیا گیا. اسلام آباد سے عامر مغل ان کے ایک امیدوار ہیں, ان کو بینگن کا انتخابی نشان دیا گیا, کسی کو چمٹا دیا گیا, کسی کو ویل چیئر دی گئی اسد کیسر کو. انتخابی نشانات کے حوالے سے بھی ان کو شکایات ہیں کہ یار ایسے انتخابی نشانات دیے گئے ہیں جو مذاق خیز بھی ہیں, توہین امیز بھی ہیں, اور ان کو آپ لے کے جا نہیں سکتے عوام میں. اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. پھر اس پہ چیف جسٹس نے لطیف کھوسہ کو مخاطب کر کے کہا کہ جی آپ ہمیں بھی بولنے کی اجازت دے دیں, دوسرے کیس کی بات اس کیس میں کرنا مناسب نہیں, یعنی اس کیس کی جس میں آپ سے بلے کا نشان لیا گیا اس کیس کی بات لیول پلینگ فیلڈ والے کیس میں نہ کریں, سپریم کورٹ کے فیصلے کا ملبہ ہم پر نہ ڈالیں. لطیف کھوسہ نے پھر آگے سے کہا کہ آپ نے تو پی ٹی آئی کی فیلڈ ہی چھین لی, لیول پلینگ فیلڈ کیا ہونی ہے, فیلڈ ہی نہیں رہی, اور تحریک انصاف کا شیرازہ ہی بکھیر دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن صرف انتخابی نشان واپس لے سکتا ہے, ایک جماعت کو پارلیمنٹ سے باہر کر کے پابند کیا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کے تمام امیدوار آزاد انتخابات لڑیں گے اور کنفیوژن کا شکار ہوں گے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی کا کون سا ہے, کیونکہ بہت سارے امیدوار بھی پی ٹی آئی کے ایک ہی حلقے سے پی ٹی آئی کا کلیم کرتے ہیں خود کو. لیکن پی ٹی آئی نے اس کا بھی حکمت عملی نکالی ہے کہ جی انتخابی نشانات کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ مشتہر کریں گے, پورٹل بنے گا جس پہ آپ این اے کا حلقہ ڈالیں اور پتہ چلائیں کہ آپ کے حلقے میں پی ٹی آئی کا کون سا امیدوار ہے, پی پی کا کون سا امیدوار ہے. تو یہ ساری چیز ہے. اچھا, اس سماعت میں جسٹس مسرت ہلالی نے لطیف کھوسہ سے دریافت کیا کہ آپ کو لگتا ہے انتخابات شفاف نہیں ہیں, تو انہوں نے جواب دیا کہ انتخابات بالکل غیر منصفانہ ہیں, ہم نے عدلیہ کے لیے خون دیا, قربانیاں دیں. خون کی بات ان کی ٹھیک ہے, ایک دفعہ ان کو ڈنڈا بھی پڑا تھا جو تحریکیں چل رہی تھی بحالی کی, افتخار چودھری کی, مجھے یاد ہے کہ وہ انہوں نے کافی ماریں کھائی تھیں. انصاف کی توقع تھی لیکن عدالت سے انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا, اپنی درخواست واپس لے لیتے ہیں. انہوں نے کہا جی معاف کر دیں, ہمیں مزید انصاف نہیں چاہیے, جو انصاف مل گیا اب ہمیں انصاف نہیں نظر آتا. چیف جسٹس نے پھر اس موقع پر کہا کہ آپ نے عدالتی فیصلہ تسلیم کرنا ہے, کریں, نہیں کرنا نہ کریں, ہم نے قانون و انصاف کے مطابق معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے. اگر آپ درخواست واپس لینا چاہتے ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے.
لطیف کھوسہ نے کہا کہ عدالتی فیصلے یعنی اس فیصلے کی بات ہو رہی ہے جس میں نشان واپس لیا گیا ہے، اس سے جمہوریت تباہ ہو جائے گی، جس پر چیف جسٹس بولے بارہا کہا کہ پارٹی انتخابات دکھا دیں، انٹرا پارٹی انتخابات کی بات کر دیں، آپ کو فیصلہ پسند نہیں تو کچھ نہیں کر سکتے، لیول پلینگ فیلڈ پر ہم نے حکم جاری کیا تھا، عدالت حکم دے سکتی ہے، حکومت نہیں بن سکتی۔ بیرسٹر گوہر کے معاملے پر پولیس اہلکار معطل ہو گئے ہیں۔ آپ کو پتہ بیرسٹر گوہر کے جب یہ سماعت جاری تھی تو ان کے گھر پہ پولیس لوگ گئے تھے اور تشدد کی بھی اطلاعات آئی تھی، تو پولیس کے کچھ ایس ایچ اوز اور کچھ اہلکار کل 5 اہلکار جو ہے وہ معطل ہو گئے تھے، تو یہ کہا کہ جی معطل ہو گئے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دی کہ ہمارا کام انتخابات قانون کے مطابق کروانا ہے، الیکشن کا معاملہ ہم نے اٹھایا، پی ٹی آئی کی درخواست پہ 12 دن میں تاریخ مقرر کی، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہی کی درخواست پہ ہم نے الیکشن کروائیں، مگر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ کیا الیکشن کروائیں جس میں ہم کو باہر کر دیا ہماری درخواست پہ کروا کے۔ تو عدالت نے تحریک انصاف کی جانب سے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر درخواست کو نپٹا دیا۔ اچھا باہر آئے تو لطیف کھوسہ ظاہر ہے ڈسٹرب تھے، انہوں نے باہر آ کے کھل کے بات کی، وہاں تو اتنی کھل کے بات نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے باہر کہا کہ جی کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے دوران پی ٹی آئی امیدواروں کو گرفتار کر لیا جاتا تھا، یہ عمل 20 سے 24 دسمبر تک جاری رہا، ملک میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کے ساتھ 25 سے 30 دسمبر کے دوران کاغذات چھیننے کے دوران بھی یہی عمل ہوا۔ تو مطلب انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو پہلے بھی بہت زیادتی ہوئی ہے اور اکبر اسبابر نے جھوٹ بولا ہے اور فلاں فلاں فلاں۔ بہرحال یہ ایک چیز تھی کہ انہوں نے سپریم کورٹ سے آج معافی مانگ لی کہ بھائی ہمیں نہیں چاہیے، اب یہ نہیں، انہوں نے ایک قسم کا عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے، اور یہ ایک تشویشناک بات ہے۔ دوسری خبر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عارف علوی صاحب صدر وہ آج کل کہاں ہیں؟ پی ٹی آئی اتنی مشکلات کا شکار رہی ہے اور تب تو بلہ بھی چھن گیا، لیکن اس پہ ان کی کوئی آواز نہیں آ رہی اور انہوں نے کوئی بات بھی نہیں کی۔ اس حوالے سے جو پی ٹی آئی کے ابھرتے ہوئے رہنما ہیں شیر افضل مروت صاحب، وہ کراچی میں ہیں، انہوں نے بات کی اور انہوں نے لب کھولے، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو آصف زرداری بار بار اس لیے آتا ہے کہ آصف زرداری صدر بہت رہے ہیں، پیپلز پارٹی والے ابھی بھی ان کو صدر کہتے ہیں، تو عارف علوی کے حوالے سے جناب شیر افضل مروت نے بات کی اور انہوں نے کہا جی عارف علوی ایک رانگ نمبر ہے۔ انہوں نے کہا یہ اب پارٹی کی طرف سے تو وہ ان کا پارٹی میں اب کوئی حیثیت نہیں ہے، پارٹی کو پتہ لگ گیا ہے کہ وہ کسی کام میں ساتھ نہیں دیتے۔ انہوں نے بہت ساری لیجسلیشن کا ذکر کیا کہ جی جب نواز شریف کو دوبارہ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا، یہ جو دوسرا بل تھا، ان تمام اہم قانون سازی کے دوران جناب وہ حج پہ چلے گئے یا پھر کچھ قوانین ان کے خلاف پاس بھی ہو گئے، اس دوران بھی انہوں نے کہا جی یہ کچھ نہیں کر سکے۔ پھر جب الیکشن کی ڈیٹ دینے کی بات تھی تو الیکشن کی ڈیٹ انہوں نے دی نہیں، دے سکتے تھے آئین کے تحت، انہوں نے جناب تجویز سی پیش کی، ایک لیٹر سا لکھا جو کمزور سا لیٹر تھا جی الیکشن کمیشن کو۔ تو اس بات پر شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ وہ جو ہے نا ان کی کوئی حیثیت نہیں پارٹی میں اب عارف علوی کی، اور مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ یہ جو اب عارف علوی ظاہر ہے الیکشن ہو جاتے ہیں، نئی پارلیمنٹ آئے گی تو عارف علوی صاحب کا تو ٹینور ختم ہو جائے گا، ابھی تو وہ بونس پہ رہ رہے ہیں، ان کا ٹینور ختم ہوگا تو پارٹی میں ان کی کوئی زیادہ حیثیت نہیں ہوگی۔ پارٹی سخت نالا ہے، پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، کارکنان بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عارف علوی وہ کردار ادا نہیں کر سکے جو سمجھا جا رہا تھا کہ آئینی عہدے پر ہوں گے، سپریم کمانڈر ہیں، پاکستان کے صدر ہیں، گو کہ صدر کی پاکستان میں وہ حیثیت نہیں جو امریکہ میں ہوتی ہے، مگر صدر تو ہیں اور وہ کچھ نہیں تو استعفیٰ بھی دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے عہدے کو ترجیح دی، اپنے عہدے کو ترجیح دی بجائے اس کے کہ پارٹی کے لیے آواز اٹھاتے اور دور تک آواز جاتی۔ ظاہر ہے ایک صدر اگر استعفیٰ بھی دیتا ہے تو ایک اثر پڑتا ہے، وہ نہیں کیا، اس وجہ سے پارٹی کے کارکنان میں بڑا مسئلہ ہے۔ البتہ ان کے جو بیٹے ہیں ان کو کراچی سے ٹکٹ ملا ہے اور وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کے حوالے سے ہے کہ وہ پارٹی کے ساتھ کم از کم آواز بلند کرتے رہتے ہیں اور شاید ان کی کوئی پوزیشن بھی ہے تو اس لیے ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ اب بغیر بلے کے اس ٹکٹ کا کیا فائدہ ہوگا، انتخابی نشان کا کیا ہوگا، یہ ابھی سوالیہ نشان ہے۔ بہت سارے حلقوں میں جو بغیر بلے کے امیدوار اترے ہیں ان کو جو انتخابی نشانات بھی الاٹ کیے گئے ہیں اس پر بھی ان کو اعتراضات ہیں۔ الیکشن کمیشن میں کہا بھی جا رہا ہے آ کے کہ جی ہمیں یہ نہ کیا جائے، بلکہ کل تو رحیم یار خان میں ایک عجیب واقعہ ہوا، پی ٹی اے کے ایک امیدوار نے ریٹرننگ آفیسر کے پاس آ کے احتجاج بھی کیا، اس کو ہراساں بھی کیا اور اس حوالے سے بات چیت بھی کی۔ اچھا تیسری بات آج کہہ رہے تھے کہ آج اوکاڑا میں مسلم لیگ نون نے پاور شو کیا، مریم نواز کا جلسہ تھا، جلسہ تو بڑا نظر آ رہا تھا میڈیا پہ جو دکھایا گیا تھا، اس میں جو انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ جی قدرت جو ہے وہ سارے انتقام لے رہی ہے، جو کردار نواز شریف کو نکالنے میں ملوث تھے وہ ایک ایک کر کے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے ان کا اشارہ جو جسٹس اعجاز الاحسن کی طرف تھا، جسٹس مظاہر نقوی کے حوالے سے بھی تھا۔ جسٹس اعجاز الاحسن تو پاناما بینچ کے ممبر بھی تھے اور مانیٹرنگ جج بھی تھے، نیب کے حوالے سے جو کیسز تھے۔ تو مریم نواز نے لیکن ایک بات انتخابی نشان کے حوالے سے کی کہ جی دہشت گرد جماعت کو انتخابی نشان نہیں مل سکتا، شیر جماعت کو شیر کا نشان مل سکتا ہے لیکن ان کو نہیں مل سکتا۔ تو ایک سیاسی جماعت کے طور پہ میں ایگری نہیں کرتا کہ ایک سیاسی جماعت کو دوسری جماعت کو انتخابی نشان دینے کے حوالے سے بات کرنی چاہیے۔ آپ کہیں گے وہ مقابلہ کریں لیکن ان کی پالیسیز پہ بات کریں، ان کی پرفارمنس پہ بات کریں اور پرفارمنس پہ کہیں کہ ہم ان سے بہتر ہیں، پھر بھی آپ جیت سکتے ہیں۔ تو ایک ایسی چیز جس پہ آپ ایک دوسری جماعت کے ہاتھ پاؤں بند گئے
اور آپ کہیں کہ جی آپ اس کو سیلیبریٹ کریں، میرے خیال ہے اچھا نہیں لگتا، یہ اعلیٰ ظرفی نہیں ہے، ان بیکمنگ ہے ایک نیشنل لیڈر سے۔ تو لیکن جلسہ ان کا ایک بڑا تھا، وہ نظر آ رہا تھا آج۔ اب جلسہ کیا، اور میرا تو خیال ہے اب جلسوں کی اتنی ضرورت بھی نہیں رہی، پی ٹی آئی ایفیکٹولی آؤٹ آف ریس ہو چکی ہے۔ اب جناب لیول پلینگ فیلڈ کیا، فیلڈ ہی فیلڈ ہے، ون آن ون مقابلہ تھا پی ٹی آئی اور نون لیگ کا، اب نون لیگ اکیلی لڑے گی الیکشن، تو اب کیمپین کی تو اتنی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کیمپین چلتی ہے اور کتنے بڑے جلسے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے پاکستان کی ڈائنامکس ایسی ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں الیکٹیبلٹی کس کی ہے، کس نے حکومت میں آنا ہے، تو یہ ہوا چل پڑے گی اور ظاہر ہے جلسے کامیاب ہوں گے، کیونکہ لوگ یہ چاہتے ہیں، جو مفاد پرست عناصر بھی ہوتے ہیں کسی علاقے کے، وہ فوراً جڑ جاتے ہیں ایسی جماعت سے جس کے آنے کا چانسز ہو۔ اور پھر پریکٹیکل اپروچ بھی ہے پنجاب میں بہت زیادہ، لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کی حکومت آنی ہے اسی کو ووٹ دینا چاہیے، تو مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ کو پنجاب میں زیادہ مشکلات نہیں ہوں گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، دیکھتے رہیے آج کا سچ۔